جانتی ہوں بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اس انسان کو دعاؤں میں مانگنا جس کا ملنا ناممکن لگتا ہو، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ممکن اور ناممکن ہم انسانوں کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر اللہ ہی نہ چاہتا ہو کہ آپ کو وہ انسان ملے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، وہ باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں کہ سامنے والا بندہ ہمارے لیے کیا سوچتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو آپ دعاؤں میں مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دعاؤں میں مانگتا ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی مخلص شخص کو کسی بے وفا شخص کے ساتھ نہیں جوڑتا، اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ سامنے والا انسان بے وفا ہو یا آپ بے وفا ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس لیے بھی آزماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اور مانگیں اور آپ کو بعد میں عطا کر دیا جائے۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کی دعا میں ابھی تاخیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سامنے والا انسان آپ کے ساتھ وفادار نہیں۔ جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے اور ہمیں آگے جینا ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے، ساری دنیا آپ کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جینا سیکھے۔ یہ زندگی جینی ہے نا، زندگی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ نہیں سمجھتے اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا۔ اللہ تمہیں جس چیز کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر رہا ہوتا ہے، اس پہ تمہارا گلہ کرنا ہی نہیں بنتا۔ اللہ جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگو اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر دیکھنا تم رحمان کو رحیم پاؤ گے۔ تم نے جو سوچا بھی نہیں ہوگا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ آزمائش تو ہمیشہ من پسند چیزوں سے شروع ہوتی ہے، اور جب ہم رو کر اللہ سے کسی ایسے شخص کو مانگتے ہیں جس کا ملنا ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دکھ اور تکلیف صرف اللہ کو بتایا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز چھین لے تو بس اپنے رب پر بھروسہ کرنا اور صبر کرنا۔ جب آپ صبر کریں گے نا تو راستے اللہ تعالیٰ خود ہی بنائے گا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جب انسان لوگوں کی جگہ اپنے اللہ پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے تو اللہ کبھی اسے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ضروری ہے تو اللہ سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے، جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہو سکتا ہے آپ ایک گلاب کے طلبگار ہو اور اللہ نے پورا باغ آپ کے لیے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ آپ نہیں جانتے کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ سامنے والا بندہ آپ کے لیے حقیقت میں کیا سوچتا ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کوئی چیز یا کوئی شخص چھین لے تو بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ اس طرح یقین رکھیں کہ جب آپ سے کوئی چیز چھین جائے تو آپ کہیں کہ میرا اللہ میرے لیے بہتر کرنے والا ہے، میرا اللہ سب کچھ بہتر کرے گا۔ اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو اس چیز سے زیادہ بہتر عطا کرے گا، اور یہ بات انسان نہیں جانتا بلکہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے
کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ ضروری بات یاد رکھیں، جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اس پر پھر بار بار نہیں سوچتے، یہ بھی ایک ایمان کی کمزوری ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ پھر بھی آپ اس انسان کو نہیں بھول سکتے تو اللہ تعالیٰ سے خود کے لیے دعا کریں، اس قدر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کرے۔ کوئی وقت دعا کا نہ جانے دیں، تہجد، نماز، ہر وقت اپنے نصیب کے لیے دعا کرتے رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے تھوڑا سا بھی سکون ملا ہو تو کمنٹ میں لکھیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، اور لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے ان پیاروں کے ساتھ شیئر کریں جو شاید اس تکلیف سے گزر رہے ہوں۔ مل کر سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں جو پیاری بہن، پیارے بھائی جو بھی دعا کرنے کو کہتے ہیں، یا اللہ ان کی دعا قبول فرما، جن کے جو بھی مسئلے ہیں، جن کی جو بھی دعائیں ہیں، یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔